سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. کیوں حضرت؟ صحیح کہا. مرتد ہو جاتا ہے. کہا نہیں اوپر سے قبول کروں گا. خیر بڑا سمجھایا، بات بھیجے میں نہیں آئی، کھوپڑی میں نہیں آئی. گھر والوں نے بولا ٹھیک ہے یہ تیرا فیصلہ، ہمارا فیصلہ سن لے. آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گیا، ہم تیرے لیے مر گئے. نکل جا آج کے بعد، ہماری آنکھوں سے غائب ہو جا. اپنی گندی زبان سے ہمیں اپنا مال دین مت بولنا. گھر سے کک آؤٹ کر دیا گیا. آگے لاہور میں ڈیفنس کے ایریے میں اس کے لیے مردیوں نے اپنی پلکیں بچھائی، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے ملبوسات اسے پیش کیے گئے. 1.5-2 مہینے میں پاسپورٹ وہ بنا، پھر UK کا ویزا رکھ کے آ گیا. اس کے بعد UK کی جہاز کی ٹکٹیں بھی اوکے ہو گئی. دن طے ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا. آخرکار وہ دن آ پہنچا جب اس نے مرتد ہونے کے بعد UK جانا تھا. کیا ہوا؟ بڑی خوشبوئیں لگا کے، قیمتی کپڑے پہن کے، بڑا خوش ایئرپورٹ پہنچا. اس کی فلائٹ سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے زور سے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. ایمبولینس میں لادا گیا، ہسپتال لے گئے تو معلوم پڑا کہ دماغ کے فالج کا اٹیک ہو چکا. مکمل طور پہ یادداشت چلی گئی، پاگل ہو گیا. اس کی جیب سے ایک ڈائری نکلی. جب مردیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے کس کام کا، سب بھاگ گئے. جیب سے وہ ڈائری نکلی جس ڈائری پہ گھر کا نمبر تھا. گھر میں ہسپتال کیمرے نے جب نمبر ڈائل کیا، آگے سے خدا کی قدرت دیکھو، اس کی والدہ نے فون اٹھایا، بتایا گیا تیرا بیٹا فلاں فلاں ہسپتال کے اندر زیر علاج ہے، پاگل ہو چکا ہے، علاج کے لیے آؤ. تو اس کی ماں نے کہا اور کس بیٹے کی بات کرتے ہو؟ میرا بیٹا اس دن مر گیا تھا جس دن اس نے سرور کائنات سے تعلق توڑ کے قادیان کے چمگادڑ مرزا قضا کو نبی مانا تھا. اس کے دماغ میں میری طرف سے شوٹ کر دو یا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قبر کے اندر پھینک دو. میرا بیٹا نہیں ہے. یہ اس کی ماں کے الفاظ. یقین جانیے 14-15 سال ہو گئے، ابھی تک زندہ ہے. میں نے اپنی بک کے اندر تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا اور بتایا عبرت کا نشان بن چکا ہے. لمبے لمبے بال ہو چکے، آپس میں جڑ چکے، چہرے پہ جسم پہ غلاظت کی، گندگی کی تہیں جم چکی. حال یہ ہو گیا، چہرہ ڈراؤنا ہو گیا، چہرہ خوفناک ہو گیا. اس کے محلے دار نے مجھے خود آ کے بتایا، کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پیپسی کی بوتل کے اندر اپنا پیشاب کیا، گھٹ گھٹ کر کے خود ہی پی گیا. کہا خود پاک پہ سائڈ پہ بیٹھ کے اپنی غلاظت کی، اپنا بہانہ کیا، انگلیاں مار مار کے خود ہی کھا گیا. یہ پروردگار کا اس پہ عذاب آیا. اور ویزے کے لیے، لڑکی کے لیے، جاب کے لیے میرے نبی کو چھوڑ کے مرزا قضا کو نبی ماننے والے جائسی دنیا میں عبرت کا نشان بن جا. اور انشاءاللہ جہنم کے بھڑکتے چولے اس کا ویٹ کر رہے ہیں. اللہ نے دنیا میں ہی جہنم کی غذا کھلا دی. یہی نہیں، میں نے اس میں بہت سی باتیں لکھی. یہ باتیں اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یاد رکھنا، کائنات کے اندر سب سے عظیم دولت ایمان ہے. اس کو کبھی مت چھوڑنا، تباہ ہو جاؤ گے. اللہ نہیں چھوڑے گا، برباد کر دے گا، برباد. الحمدللہ پروردگار نے مجھے قادیانیوں کے عبرتناک
انجام دکھائے۔ بلکہ آپ کو یہ بھی عرض کروں، پچھلے سال حضرت ہمارے لاہور میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی، اس نے ہمیں بتایا کہ میں مسلمان کیسے ہوئی، اپنا نام ظاہر کرنے سے ہمیں منع کر دیا، اور اس نے بتایا کہ میرا باپ، میرا سگا چچا، میرا سگا تایا، یہ تینوں کے تینوں قادیانیوں کے مبلغ تھے۔ کہا کیا ہوا؟ ان پہ اللہ کا عذاب آیا، کہا دماغ خراب ہو گیا، تینوں کے تینوں اپنا کھانا خود کھاتے ہیں۔ ہمیں معلوم پڑا، ہم نے کہا بے شرمو، یہ کیا شروع کر دیا؟ اپنی غلاظت خود کھاتے ہیں۔ روکا، ڈانٹا، منع کیا، بات کھوپڑی میں نہیں آئی۔ ہم نے ایک نوکر لا کے رکھ لیا، سرونٹ رکھ لیا کہ ان کا دھیان رکھنا، پھر بھی باز نہیں آئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ میڈیکل سٹور سے بڑے سائز کے پیمپرس لا کے لگا دیے کہ بے شرمو باز آ جاؤ، اوپر سے ٹیپ سے رول کر دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ رات کو سوتے، صبح اٹھتے تو کیا دیکھتے کہ پیمپرس پھٹے ہوتے، پیمپرس میں انگلیاں مار مار کے اپنی غلاظت نگال نگال کے چاٹ چاٹ کے کھاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی قسم، جو اللہ کے حبیب کا دشمن ہے، جو سرور کائنات کی عزت پہ بھونکتا ہے، میرا پروردگار سب سے بڑھ کے غیرت مند ہے، اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ کیا وعدہ کرتے ہو؟ ہمارے بڑے ایسے نہیں کہہ گئے کہ قادیانیوں سے تعلقات مت رکھو۔ تاجدار بریلی نے ایسے نہیں فرمایا کہ ان کا بائیکاٹ کرو۔ میں اپنے گھر کا ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے گا، میں نے بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑے بڑے اجتماعات میں بڑے ہی دعوے سے، چیلنج سے یہ بات کی، ابھی آپ کے سامنے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے، آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے مجھے مرزا قادری قذاب کے بارے میں یہ بتائے کہ وہ اتنا نہیں اتنا خبیث تھا، یقین جانیے میں بڑے ہی دعوے سے، وثوق سے، چیلنج سے یہ بات بولوں گا کہ نہیں، مرزا قادیانی اس سے بھی بڑا لعنتی تھا، اس سے بھی بڑا مرتد تھا، اس سے بھی بڑا زندیق تھا۔ آپ کی سوچ کی حدیں جہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہیں، میری بات کا یقین کیجیے گا، مرزائیت کی خباثت کا، ضرارت کا، زندیقیت کا، اور کہنے دیجیے حرام زدگی کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ کیوں حضرت؟ جو اللہ کے نبی کو گالی بکے، مجھے بتا اس سے خبیث کوئی ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑھ کے لعنتی وہ ہے۔ میرے گھر کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ بچپن کا دور تھا، گرمیوں کا مہینہ تھا، ایک بار ہمارے گھر میں میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان آیا۔ اب یہ ان کی ٹریننگ ہے کہ جب بھی مسلمان ملے پیار سے بولو، مسلمان ملے محبت سے بولو، قریب کرو۔ ہم نے اپنے لوگوں سے سنا، یقین جانے اپنے نوجوان سے سنا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ مرزائی بڑے لعنتی ہیں، یہ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں بڑی مٹھاس، بڑی محبت سے بولتے ہیں، بڑے پیار سے بولتے ہیں۔ یقین جانیے یہ قادیانیوں کی ٹریننگ ہے۔ جس طرح بچے کو اغوا کرنے والا بچے سے پیار سے بولتا ہے، اور بچے کو اغوا کرنے والا بچے کو کھانا پیش کرتا ہے، ٹافی پیش کرتا ہے، کینڈیز، آئس کریم، چاکلیٹ پیش کرتا ہے، بچہ بھی یہی سمجھتا ہے کتنے اچھے اخلاق والا انکل ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس آئس کریم کو، کینڈیز کو کھاتا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ معلوم تب پڑتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے، والدین کے جھرمٹ سے نکل کر اس کے ساتھ سینکڑوں بھی دور جا چکا ہوتا ہے، کڈنیپ ہو چکا ہوتا ہے۔ تب پتا چلتا ہے
نہیں نہیں، جسے میں نے اچھا انکل سمجھا تھا اچھا انکل نہیں تھا، بلکہ اس نے تو مجھے اغوا کر لیا۔ یہی کام مرزائی کرتا ہے۔ اب سنیے، دادے نے مجھے پاس بلایا، میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے۔ دادا نے بولا جاؤ جا کے دادی سے کہو ایک مسلمان مہمان آیا ہے، اور میرے کان میں کہا دادی سے کہو شربت بنائے، اور مجھے کہا دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ میں چلا گیا، جا کے دادی کا پیغام بتلا دیا۔ دادی نے کیا کیا، ایک گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا، شربت کو مکس کیا۔ اس کے بعد میری دادی نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا، اور جلدی سے چمچ سے مکس کر دیا کہ کہیں میں نہ دیکھ لوں۔ میں نے تو دیکھ لیا، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا دادی آپ تو بڑی گندی ہیں، آپ نے یہ کیا کیا کہ شربت کے اندر تھوک شامل کر دیا۔ دادی نے مجھے ڈانٹا، کہا چپ کرو، اپنی زبان کو لاک کر لو، کسی کو مت بتانا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان طبقہ ہے نا، یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، اس لیے ان کے کھانوں میں، ان کے پانیوں میں، ان کے شربتوں میں ہم پیشاب کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، ہم انسانی غلاظت کے ذرات بھی شامل کرتے ہیں، اور ہم گندی نالی کا گٹر کا پانی، اس کے ڈراپس وہ بھی شامل کرتے ہیں، تھوک بھی شامل کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ کہا یہی نہیں، جب کوئی ہمارے گھر میں آئے تو شامل کرتے ہیں، جب ہم گھر میں کھانے پکائیں، چاول، زردے، قورمے، بریانیاں، پلاؤ، کھیرے، حلوے بنا بنا کے مسلمانوں کے ہم محلے میں بھیجتے ہیں، تو ان کے کھانوں میں یہی چیزیں شامل کرتے ہیں جس سے بڑا مزہ آتا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ ہے قادیانیت کا ریئل فیس، یہ ہے قادیانیت کا اصل چہرہ۔ الحمدللہ پروردگار نے ایمان کا نور دے دیا، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں در حقیقت جو میرا خواب تھا اس عظیم مبارک پیارے خواب کے وسیلے سے میرے پروردگار نے میری آنکھیں کھول دی۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس دور کی بات ہے جب میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک ہاتھوں میں، مطہر ہاتھوں میں، پاک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال ہوتا ہے، طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروش ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مدعیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، ان کے گھر میں نہیں جاتے، ان کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنہ چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ تبسم فرماتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ در حقیقت میرا یہ ایمان ہے، اللہ کی قسم
در حقیقت سرور کائنات کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گئی۔ یقین جانیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرور کائنات حیات ہیں۔ تاجدار بریلوی نے ایسے نہیں فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ اور یقین جانے یہی نہیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے انبیاء وہ بھی اللہ کی عطا سے دستگیری مدد فرماتے ہیں، اللہ کے اولیاء وہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ میں چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لاہور میں ایک مرغئی رہا کرتا تھا، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اللہ نے کرم کیا، اسلام قبول کر لیا۔ ایک بار ربوے کے اندر بہت بڑا ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا تھا، وہاں پہ پہنچا، اسٹیج پہ پہنچا، اس نے بتایا لوگوں پہلے میں مرغئی تھا مسلمان ہو گیا، بتانا چاہتا ہوں میں مسلمان کیسے ہوا۔ اسٹیج پہ آیا، ہاتھ میں مائک پکڑا اور بولا لوگوں مجھے ظاہری طور پہ کسی ظاہری حیات والے نے مسلمان نہیں کیا، کہا لوگوں بے شک میں مرغئی تھا لیکن پتہ نہیں کیا وجہ اللہ کا کرم کیسے ہوا کہ مجھے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ان کے مزار مبارک پہ ہاتھ نہیں دیتا، پروردگار سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتا اور اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگتا۔ کہتا ہے ایک رات سویا، میرے مقدر جات پڑے، مجھے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ خواب میں ملے اور فرمانے لگے اور ہم سے بھی محبت کرتا ہے، ہمارے مزار پہ بھی آتا ہے اور مرزا قادری قذاب کو نبی بھی مانتا ہے، سن لے یا ہمارے مزار پہ آنا چھوڑ دے یا مرزا قذاب کو نبی ماننا چھوڑ دے۔ کہتا ہے آنکھ کھلی ہر طرف نور تھا، آنکھ کھلی ہر طرف خوشبوئیں تھی، مرزائیت میں تھوک کے اسلام قبول کر لیا۔ کہا لوگوں مجھے مسلمان کسی عام شخص نے نہیں کیا، مجھے مسلمان داتا صاحب نے کیا ہے۔ الحمدللہ یہ میرے پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا۔ جب اپنے قبول اسلام کا اناؤنس کیا میری برادری نے ریئیکٹ کیا، مارا پیٹا، گھر سے نکالا۔ الحمدللہ میں ڈٹا رہا، پروردگار کا کرم ہو گیا۔ میری پیاری والدہ محترمہ مرحومہ اپنے مرنے سے 1.5 ماہ قبل آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور کائنات کی نگاہ کرم ہو گئی بقول حضور تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لوگوں جو شخص